اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین ناظرین، ہم نے کہا تھا آپ کو ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے اور کوپن ہیگن کو دیکھ لیں یا جتنے بڑے شہر ہیں، ڈنمارک پورے کی بات کر لیں، تو یہ جو ٹیکسی برانچ ہے اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس میں 10 12 ٹیکسیوں کے بھی مالک ہیں، 2 ٹیکسی کے بھی مالک ہیں، 1 کے بھی مالک ہیں۔ تو یہ وون مین گنے جاتے ہیں لوگ جو ہے نا۔ اس پر بڑا کام ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی فرم ہے جو مختلف ناموں سے چلتی ہے، اور یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ نہیں ہیں۔ ان کی بڑی پاور ہے ٹیکسی برانچ کی، اور ڈنمارک میں یہ ٹیکسی کے بغیر نظام بھی نہیں چلتا۔ گو کہ بسیں چلتی ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں، میٹرو چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ برانچ جو ہے سالہ سال سے نقصان کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو نقصان کیسے ہوا؟ بہت ساری پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، بہت ساری کمپنیاں آ چکی ہیں، لیکن دن بدن جو ہے یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ان کے حقوق جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس برانچ کو نقصان جو ہے وہ کس نے دیا اور اس کو نقصان کیسے پہنچا؟ تو یہی کچھ جاننے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ شاہد نسیم ہیں، جو کہ خود بھی اس برانچ سے وابستہ ہیں اور بہت سالوں سے اس نظام کو سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ باقی بھی کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو شاہد نسیم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ شاید میں نے کچھ کافی تمہید باندھ دی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ موسم آج بہت اچھا ہے، گرمی زیادہ ہے، اور خاص کر جو کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، ٹیکسی برانچ سے لسنر ہیں، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی برانچ کو دن بدن کیوں نقصان ہوا اور نقصان کس نے دیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ذرا ساری کہانی اور ساری تاریخ تو بتائیں۔ جی راجہ صاحب، آپ نے بہت اچھی تمہید بندی۔ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس برانچ کے متعلق تھوڑا سا۔ میں اس برانچ کے متعلق خاص کر ڈنمارک اور کوپن ہیگن میں یہ بتاتا چلوں۔ میں 26 سال پیچھے جاتا ہوں، تک 26 سال سے جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں۔ تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں، زوم ان نہیں رکھنا چاہیے، ہر چیز کو زوم آؤٹ کر کے بھی دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ ٹیکسی برانچ میں اس وقت سے لے کے لاسٹ 25 سالوں سے 26 سالوں سے ہمارے پاکستانی بھائی جو اس میں سب سے زیادہ، یعنی کہ آپ کہہ لیں اس وقت تو 90% سے بھی سے اوپر ہے۔ اس برانچ میں ڈرائیور بھی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں بون مین بھی ہیں۔ جو بون مین کا مطلب ہے کہ یہ اس کے کتنے مالک ہیں۔ اور آج سے 25 26 27 سال پہلے بھی پاکستانی کافی تھے، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% یا 40% سے یا 35 سے 40 کر لیں، باقی دوسرے جو انوانتا تھے جن کے اندر عربی اور دوسری نیشنلٹیاں انوالو تھیں وہ تھے۔ اس کے بعد پھر ڈینش تو اس وقت 50% تھے، وہ ہو گئے تھے آج سے 27 30 سال پہلے کی بات کر لیں۔ میں 40 سال ہی نہیں پیچھے جاتا۔ تو میں سب سے پہلے یہ شروع کروں گا جو مجھے یاد ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میں خود بھی اس سے منسلک تھا۔ میرے والد بھی ٹیکسی وون مین تھے اور انہوں نے بھی 40 سال 45 سال اس کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور پیسہ بھی کمایا عزت کے ساتھ۔ اور بھی جو ہمارے کولیگس ہیں آج وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں 26 سال پیچھے ایسے جاؤں گا کہ مجھے یاد ہے کہ اسی چیز سے جو آج کل ہو رہا ہے، کوپن ہیگن ایئرپورٹ میں پہلی دفعہ سویڈش ٹیکسی کو انہوں نے اپنی جگہ یہاں پر بنائی کہ ہم اپنے کسٹمر یہاں سے لے کے جائیں گے اور ہمیں جگہ دی جائے تاکہ ہم اپنی گاڑی کھڑی کر سکیں۔ اس کے اوپر واویلا ہوا، ڈینش جو تھے وون مین اور ڈرائیور جنہوں نے اس کے اوپر شور مچایا۔ جب شور مچایا تو پھر انہوں نے ایک اپنی فریننگ بنا لی، ایک چھوٹی سی ایک فریننگ جسے کہتے ہیں آپ، ایک فریننگ کا مجھے نہیں پتا اردو میں کیا نکل گیا ذہن میں، ایک اپنی یونین بنا لی۔ ہاں یونین، چلیں انگلش میں کر لیں، یونین بنا لی اپنی فوراً۔ وہ بنا کے انہوں نے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کیا کہتے ہیں سنسال ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹور آتے ہیں، وہ بھی اس زمانے میں 4 5 قسم کے تھے، 6 کر لیں۔
اور وہ اس کے اندر بالواسطہ یا بلواسطہ براہ راست انوالو نہیں ہوتے، تو ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ جب یہ جو میں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ ان کو یہاں پر جگہ نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، کوئی کافی خدشات تھے ان کو جو یہ پورے نہیں کر سکے ایئرپورٹ والے بھی، اور ہاں اور چکسن نیون والے بھی. میں بھی چکسن نیون کے بھی اوپر بھی آتا ہوں کہ وہ کیا تھا. تو کیا ہوا کہ اس میں میں ادھر آؤں گا جہاں ابھی آپ نے پوچھا ہمارے متعلق، ہم یعنی کہ پاکستانی اور ہم لوگ اور ہم انوانتا سارے. اس میں انہوں نے اسٹیک جو ایک کلیننگ تھی فوراً بنائی یونین، اس میں ڈرائیور بھی وونمن بھی انوالو تھے، اور انہوں نے بائیکٹ کر دیا سویڈش ٹیکسیوں کا ایئرپورٹ پہ کھڑا نہ کرنے کو. اور ایک باقاعدہ اعلان ہو گیا ایک دن کہ ہم ایئرپورٹ میں کوئی ٹیکسی آنے نہیں دیں گے، نہ ہی اپنی ٹیکسی. اس دن ایک سمجھ لیں کہ 1 یا 2 دن کا ایک سٹرائک تھی کہ ایئرپورٹ سے کوئی ٹیکسی ٹور نہیں لے گی. سویڈش ٹیکسی تو ٹور آ ہی نہیں سکتی، اور ہماری بھی ٹیکسی. یہ کیونکہ ایک پریشر بلٹ اپ کرنا تھا اتھارٹی کے خلاف، ایئرپورٹ کے خلاف، اور یہ جیسے یہ جمہوریت یہاں پر آپ کو احتجاج کرنا بتاتی ہے. اور اس میں انہوں نے سویڈش ٹیکسیاں الٹائی بھی تھیں، الٹی اس وقت کی اخباروں میں بھی آیا تھا، یعنی الٹا دی تھی بالکل، وہ بھی ڈینش لوگوں نے، ڈینش ڈرائیورز نے، وونمن نے. اس میں یہ ہوا کہ جس دن سٹرائک دی، ایک دن سٹرائک کا اعلان ہو گیا، کوئی گاڑی ایئرپورٹ میں نہیں آ رہی، ایئرپورٹ میں رش ہے، بندہ ہے. اس وقت کوئی میٹرو نہیں تھا، میں یہ 2000 کی بات کر رہا ہوں، پہلا میٹرو 2002 میں کھلا تھا، آپ کیا کہتے ہیں فرسٹ پہ سے. کوئی میٹرو نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں تھا. لوگ زیادہ تر وہاں سے ٹیکسی لیتے تھے یا اپنے جو ایئرپورٹ سے بسز چلتی تھیں اس کے ذریعے وہ جاتے تھے. اور اس میں بزنس طبقہ بھی تھا، اس میں ہر قسم کا طبقہ جو ٹیکسی لیتا ہے صبح شام دوپہر، اور وہ آتے ہیں. تو آگے سٹرائک تھی. یہ کیا کرتے تھے ہمارے جو لوگ ہیں، وہ جو لوگ تھے جو باہر آ رہے ہیں جن کو ٹیکسی چاہیے، وہ ایئرپورٹ سے پھر باہر آ جاتے تھے روڈ کے اوپر، جہاں پر پہلے ہوتا تھا میرٹ ہوٹل، آج وہ میرٹ ہوٹل اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام غالباً کوئی اور ہوٹل ہے، مجھے اس کا نکل گیا. مجھے ایئرپورٹ کے سامنے تھا سب سے پہلے جو بنا تھا، ادھر لوگ آ جاتے تھے چل کے، کیونکہ تب تو میٹرو کوئی نہیں تھا. بہت سے لوگ ہمارے بھائی انہوں نے اسٹرائک کی ہوئی تھی کیونکہ وہاں سے بند کی ہوئی طرح سے ڈینش ڈرائیورز نے، وونمن نے، اور کچھ انوان تبھی آئے تھے، کچھ تھے. ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو وونمن ڈرائیورز جو پاکستانی خاص کر جو خود دیکھا میں نے آنکھوں سے، اس میں دوسرے انوانتا بھی تھے لیکن سب سے زیادہ پاکستانی، 35% تو اس وقت پاکستانی تھے نا، تو بعد میں دوسرے انوانتا تھے. یہ باہر سے ٹور اٹھانے شروع کر دی انہوں نے وہاں سے باہر سے نا. یہ سٹرائک میں حصہ لینے کی بجائے کام اب کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہے آپ کام نہ کریں، کہتے ایئرپورٹ سے ٹور نہ اٹھائیں کوئی آ کے، کیونکہ یہی ہمارا سٹرائک، یہی ہمارے کیا کہتے ہیں معاملات طے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بچپنا تھا، حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں، ایک طرف سٹرائک کا کہہ رہے ہیں، سٹرائک کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہم، اور یہ آپ کے لیے آنے والی فیوچر کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ جب آپ پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں تو پھر آپ مضبوط ہوتے ہیں، اور دوسرے کو یہ نیکسٹ ٹائم چانس نہیں دیتے کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو. اچھا یہ بات ختم ہو گئی. یہ ہمارے پاکستانی کے اندر 80%، میں یہ نہیں کہوں گا سارے، 85% کہہ لیں، بالکل دوغلے یا دو چہرے تھے ان کے. ایک تو یہ ہو گیا کیونکہ ایک طرف سٹرائک کہتے تھے، اور ایک طرف جب سٹرائک کا ٹائم آیا تو اسے یہ بھاگ گئے. یہ ہو گیا. اب آ جائیں چکسن نیون ڈنمارک میں، خاص کر کوپن ہیگن میں، ان کا فلیسکچو یعنی کہ فسکچو نہیں کلپین، اس کے فلیسکچو کہتے تھے. اس کے اندر ان کا کنچو ہوتا تھا. یہ دراصل ٹیکسی جو سسٹم ہے، جو آپ ٹیکسی کا فیئر کارڈ لیتے ہیں، وہ سارا ان کے ذریعے ہوتا تھا. ایک تو شخص فیئر کارڈ ہے وہ تو پولیس کے ذریعے، لیکن جو فیئر کارڈ ہے وہ آپ کو ادھر سے پاس کرنا پڑتا تھا. اور وہ ایک ادارہ بنایا ہوا تھا، وہ کنٹرول کرتا تھا کہ آپ کو کوپن ہیگن کا جو روٹ ہوتا تھا 1، اس کے نیچے 3 نمبر ہوتے تھے، کوئی بھی 20 کر لیں، 6 کر لیں، وغیرہ وغیرہ. 4 نمبر، ایک نمبر ہوتا تھا کوپن ہیگن کا جو ایریا پورا، اس کو روٹ کہہ لیں. روٹ تختی ہوتی تھی گرین رنگ کی 10x10 کی، وہ لگتی تھی آپ کی گاڑی کے پیچھے. تو اس طرح پھر راسکل ڈے آگے نکل جائیں، ان کی تختی یہی تھی، لیکن 2 نمبر پہ 3 نمبر وغیرہ وغیرہ. چکسن نیون اس کو کنٹرول کرتا تھا کہ کتنی ٹیکسی، کیونکہ ان کے پاس ہر سال آتے تھے
ٹوٹل ہر سال ٹوروں کے ٹوٹل سارے سنچال سے وہ لیتے تھے, جتنے بھی سنچال تھے, جس میں کوڈان تھی اس وقت, غویون پیل تھی, اما اوپو تھی, کبناؤں چاکسا تھی, نوویس ویسٹ ٹیکسی تھی, وغیرہ وغیرہ. ان سے وہ ٹوٹل جو ٹوروں کی جو ان کے پاس ہوتی تھی ان کے ریکارڈ میں کمپیوٹر میں, وہ ان کو وہ پہنچا دیتے تھے کہ اتنے لاکھ یا اتنے ملینز ٹور جو ہیں ریڈیو ٹور نکلے ہیں. باقی وہ خود بین اور جو اس وقت سینٹرل اسٹیشن تھے دوسرے اسٹیشن سے, وہاں سے وہ لے لیتے تھے پوری معلومات, اور اس کے اوپر نکال کے تو وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ کتنی ٹیکسی کیل میں, یعنی کہ روڈ کے اوپر رہے گی. کوپن ہیگن روڈ کی ایک کی بات کر رہا ہوں, ایسے دوسرے روڈز تھے. اس میں زیادہ تر ٹیکسی ہماری ہوتی تھی روڈ کے اوپر. روڈ سے مراد کے ساری ٹیکسی تو روڈ میں نہیں ہوتی, کوئی لوگ چھٹی کر رہے ہیں, کسی کا آج چھٹی ہے, کسی کوئی بیمار ہے, لیکن ٹیکسی جو ہے ٹوٹل اس وقت ہوتی تھی 1600 سے 1800, کبھی ہوا 2000. وہ انہوں نے کنٹرول اس لیے کیا ہوتا تھا وہ اس کو دیکھ کے ہر سال نہیں تو 2 سال نہیں تو 3 سال بعد وہ جب کم ہوتے تھے, اگر مثال کے طور پر 1800 بیولنگ ہے روڈ کے اوپر, اسے بیولنگ کہتے تھے, یہ جو روڈ ہے اگر 1800 تو وہ 1600 آ گئے ہیں, اور وہ ٹوروں کی ریشو دیکھ کے, ٹوروں کو وہ دیکھ کے کہ اتنے ٹور جو ہیں اتنے ملین آئے, اتنی ٹوروں کی ضرورت ہے, زیادہ ہو گئے ہیں جو ہے, تو جو ٹیکسی کم ہوئی ہے 200, کوئی وومن چھوڑ گیا, کوئی مر گیا, کوئی ریٹائر ہو گیا, تو وہ پھر 1800 سے 1600 آگے پھر 200 بیولنگ نکالتے تھے. اور اس میں وہ کیو سسٹم ہوتا تھا, آپ اینسوننگ یعنی کہ درخواست اپنی اپلائی کرتے تھے, اور وہ اس حساب سے ہوتا تھا کہ جب کسی ڈرائیور نے 4 سال سے یا 3 سال سے زیادہ چلائی ہوتی تھی اور وہ لگاتار اس کو چلاتا آ رہا تھا, تو وہ اس اینسوننگ کا یعنی درخواست دائر کرنے کا ہوتا تھا مجاز, اور وہ اس پہ سسٹم کے اندر آ جاتا تھا. اور پھر جب وہ نکالتے تھے تو آپ کی اپلیکیشن جو آپ اپنی وہ دیتے تھے درخواستیں, تو اس کے اندر آپ آ جاتے تھے. 200 میں سے اگر 400 لوگوں نے اپلائی کی ہے تو جس کا اپنے سال کے حساب سے حساب ہے, وہ حساب سے پھر اس کی بیولنگ ملتی تھی. جو رہ گئے ہیں پھر وہ اگلی بار اس سسٹم کے اندر آ جاتے تھے. اس طرح چلتا تھا. اور وہ کنٹرول یہ کرتے تھے کہ ٹیکسی زیادہ روڈ پہ نہ ہو, جتنے گاہک ہیں اس کے مطابق چلے, تھوڑی سی بلکہ ٹیکسی کم ہو, تاکہ اتنا گاند نہ پڑے, اور ٹیکسی بھی اور زیادہ تر ٹیکسی یہ ٹینس کی ٹیکسی ہوتی تھی, کیونکہ ٹینس ٹریننگ شخص جو اس وقت ڈینش زیادہ تھے, 50% ڈینش تھے, وہ ان کی ٹریننگ سٹیک تھی, وہ سٹیک سے مراد طاقتور تھے, اور وہ اچھا تھا, وہ ٹیکسی کو خراب کرنے نہیں دیتے تھے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہم لوگوں نے زیادہ تر اولننگ ہو گئے, فارنرز پاکستانی, انہوں نے جیکسن کے خلاف چنگموئی شروع کر دیں, اس کے خلاف ہو گئے, اس کو ختم ہونا چاہیے. انہوں نے 2016-17 میں کچھ پولیٹیشنز جو ڈینش تھے, انہیں لسٹ کے غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے, اس کو انگیج کیا, اس کو انگیج کر کے مجھے نہیں پتا کس نے کیا, مجھے کسی کا نام یاد نہیں ہے, کیا, اور اس کو بتایا کہ یہ چکسوں ختم کریں اور اس کو اوپن کریں تاکہ ہم سارے بیولنگ لے سکیں, یعنی کہ سسٹم کو بھی ختم کر دیں. اس کو یہ بات اچھی لگی. وہ پہلے ہی اس کا پہلے ہی کوئی روایت تھا ان کے ساتھ, یہ اس ادارے کے ساتھ, کسی کے ساتھ. اس نے جناب اس آواز کو اٹھایا اور وہ اس نے اس کو کروا لیا. اور ویسے بھی جب انہوں نے کروانا ہو تو وہ یہ کام کہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں. انہوں نے اس کو یہ کروا لیا. میں اس کو ادھر رکھ کے, اب اس بات کو یہاں رکھ کے نا, تو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں اوبر کی طرف. اوبر غالباً ابھی نہیں آئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2025 کی فروری میں یہاں آئی. نو, اوبر 2015-16 میں ادھر ڈنمارک میں آ گئی تھی. اور وہ جیسے اوبر کا کنسپٹ ہے وہ اسی طرح چلے تھے. وہ بغیر ٹیکسا میٹر کے پرائیویٹ گاڑیوں میں ہر کوئی بندہ, ان کا اپنے لوگوں نے, کیونکہ ڈینش تو اپنی بات میں قائم رہتے ہیں, میں نے خود دیکھا, وہ جب کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی اس چیز کے اوپر قائم رہتے ہیں. یہ بات ان میں ہے, جو ایک چیز ہے وہ ایگری جب کرتے ہیں وہ اس میں وہ قائم رہتے ہیں. انہوں نے ٹورس اٹھانے شروع کر دیے ایئرپورٹ سے جا کے باہر سے, یعنی کہ لوگ جو کسٹمر آ رہا ہے اس کو ٹیکسی تو چاہیے, وہ باہر آ رہا ہے روڈ کے اوپر, وہ جو کہتے ہیں لوفتون بلوارڈ ہے یا لوفتون وائی ہے یا کیا نام ہے اس کا, جو میرٹ کے پاس ہے, ادھر تک لوگ آ گئے, کیونکہ اس وقت میٹرو تو کوئی نہیں تھا.
وہاں پر بس ہے تھی, چلتی تھی, تو ادھر لوگ آ رہے ہیں, تو انہوں نے وہاں سے نا کیونکہ اندر سے باہر سے تو ایئرپورٹ بند کیا ہوا تھا انہوں نے, جو ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے سارے شوفیر اور وہ تھے, تو یہ جو ڈرائیور تھے, یہ جو وون مین تھے, جو کئی آج ریٹائر ہو چکے ہیں, کئی آج 80 سال کے ہیں, 85 کے ہیں, 70 کے ہیں, اور کئی آج میری ایج کے بھی ہیں, انہوں نے جناب وہ وہاں سے بہت زیادہ نے, میں 35% پاکستانی تھے اس وقت اس برانچ میں, 15% دوسرے وہ لرننگ تھے, 50% ڈینش تھے, انہوں نے جناب وہ ٹور وہاں سے باہر سے لینے شروع کر دیے. تو وہ جو ڈیمونسٹریشن ہے ڈینش, حالانکہ کتنے اسٹیک ہیں, وہ ڈیمونسٹریشن تقریباً ہماری ناکام ہو گئی ہماری اپنی وجہ سے, ہم نے ساتھ نہیں دیا بھرپور. وہ ڈیمونسٹریشن اس لیے تھی چکسا نیون اور لفتون کے خلاف کہ یہ اجارہ داری فیوچر میں قائم نہ کر سکے ہمارے اوپر, تاکہ یہ اس طرح چلیں جس طرح ہمارے بھی حقوق ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, وون مین ہیں, وون مین کے بھی حقوق ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ایک ہی بات ہے, ٹیکسی چلاتے ہیں, آپ کے لیے سروس مہیا کرتے ہیں, یہ لوگ سروس مہیا کرتے ہیں, آپ کو لے کے اگر یہ نہیں ہوں گے, کیونکہ اب تو 95% او لرننگ ہے, اس میں سے 90% اب آج 2026 میں, اور 90% پاکستانی ہے. یہ آپ کا ڈینش کوئی نہیں ٹیکسی چلا رہا اب, بالکل جو رہ گئے ہیں 1% سے بھی کم وہ ہیں. آج یہ ختم کر دیں آپ کو یہاں پر آپ کو آپ کے وارے نیارے نہیں ہوں گے, آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا, کیونکہ ٹیکسی. اچھا, اب وہ ہماری جو ڈیمونسٹریشن ہے جو ڈینشوں نے مل کے کی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ سویڈش ٹیکسی کو پیچھے کیا جائے, وہ وہاں سے ہمارے ٹور لے کے جانا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور جو اس میں کافی چیزیں تھیں جس کے اوپر وہ ایگری نہیں ہوئے, تو اس کے بعد یہ ڈیمونسٹریشن شروع ہوئی. جب اور وہ ڈیمونسٹریشن ناکام ہو گئی ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے, وہ ڈینشیوں کو بھی پتہ لگا کہ یار یہ لوگ کس طرح کے ہیں, یہ لوگ اپنی کسی بات پہ قائم نہیں رہتے. یہی لوگ جو اس برانچ میں آ گئے ہیں, اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ ٹیکسی کو آنے والے وقت میں آپ لوگ تباہ کر دیں گے, ہم لوگ تو چلے جائیں گے, ہم لوگ تو ٹیکسی تو نہیں رکھنی ساری عمر ہم لوگوں نے, ان کے جو آگے سے اولادیں آنی ہیں, جو اب آئی ہیں 25 سال, ایک جنریشن گیپ ہے, اس میں سے کسی نے ٹیکسی نہیں چلائی, نہ ٹیکسی چلا رہا ہے, کیونکہ وہ آپ پڑھ لکھ کے گئے ہیں اور وہ دوسری جگہ میں چلے گئے ہیں, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ برانچ انہوں نے خراب کر دی ہے اور یہ انہوں نے کرنی ہے. اب میں آ جاتا ہوں چکسا نیون کے اوپر. میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو کلیئر؟ بالکل آ رہی ہے. اب میں چکسا نیون کی چکسا نیون ایک ادارہ تھا جو ٹیکسی کو کنٹرول کرتا تھا, میں جو آج سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا بہت ضروری تھا, وہ بھی ہماری حماقتوں کی وجہ سے ختم ہوا جا کے 2018 میں. چکسا نیون جو تھا وہ یہ کرتا تھا کہ فیو کارڈ وہ دیتا تھا, فیو کارڈ جسے کہتے ہیں چکسا لائسنس لینے کے بعد آپ نے فیو کارڈ, پہلے یہ ان کا آفس فلیسکچ ہو, یعنی کہ فسکچ ہو, سوری کھیو کے اندر تھا, آپ پی پی اے کے تو نوویس وائی میں آ گیا. 2018 میں یہ ختم ہو گئے ہماری اپنی حماقتوں کی وجہ سے, ہماری اپنی کیا کہتے ہیں دوغلے پن کی وجہ سے ہم نے اس کو ختم کرا کے چھوڑا. ٹھیک ہے, یہ ختم ہوا. یہ کنٹرول کرتا تھا کہ کتنی ٹیکسی یعنی کہ آپ کی روڈ کے اوپر ہونی چاہیے, سال کے سال بعد ان کو تمام سنچالوں سے آپ کے ٹوروں کا بایو ڈیٹا ملتا تھا کہ کتنے ملینز ٹور جو ریڈیو ٹور ہیں, ریڈیو ٹور. اس کے بعد کلچ ہوا, وہ آپ کو لفتون سے اور دوسرے اسٹیشنوں سے, بڑے اسٹیشن سے لے کے دوسرے اسٹیشن سے مل جاتے تھے. کلچ ہوا کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا تھا سنچال کے پاس, وہ سارا ملا کے کتنے ملینز ٹور نکلے ہیں یا کتنے ملین ٹور گئے ہیں, 1 ملین یا 2 ملین, اور کتنی ٹیکسی اس کے لیے چاہیے, کیونکہ وہ پورے اس کے اوپر وہ ہوم ورک ہوتا تھا, اس حساب سے وہ ٹیکسی رکھتے تھے کیل میں. تب ٹیکسی چلتی تھی 1600 سے 1800 کی قریب ٹیکسی ہوتی تھی ہر وقت, جو آپ کی انہوں نے اجازت دی. وہ ان کے بغیر کوئی ٹیکسی کیل میں آ ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ اونا چکسا نیون کے اندر تھا, اور وہ روٹ ہوتا تھا کیوپن ہاؤن کا روٹ تھا, 1 نمبر تھا روٹ کا, سبز رنگ کی تختی تھی 10x10 کی, وہ آپ کی ٹیکسی کے پیچھے پلیٹ لگتی تھی, وہ روٹ نمبر اسے کہتے ہیں پویلنگ, اور نیچے 3 ہنسے ہوتے تھے یا 4 کہہ لیں, 16-20 6-27 ایسے 3-16 ایسے ٹیکسی کا جو بندہ بونن بنا, تو مطلب اس کو ہر وہاں سے چیز جو ہے وہ کنٹرول میں تھی. اب ٹیکسی کتنی ہے؟ وہ ٹیکسی میں بتاتا ہوں کنٹرول میں تھی, اور وہ جیسے ڈینش سسٹم ہے ان کا, ہر طرح کا ان کا سسٹم دنیا میں بڑا زبردست سسٹم ہے, وہ کنٹرول میں رکھتے تھے. اور وہ دارا تھا, اور وہ گورنمنٹ کے اندر نہیں تھا بالکل, وہ ایک لہجے سے دارا تھا, اور اس کے اندر ڈینش وونمن سب سے زیادہ تھے,
اور وہ ہی اسٹیک تھے اور وہی اس کے بینیفیشری تو نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن وہی جو ہے اس کو حاوی رکھتے تھے چکسا برانچ کو کسی دوسرے کے بنسبت, کوئی باہر سے نہ آ جائے اس کو وہ حاوی رکھتے تھے. اور ان کو پتا تھا, انہوں نے کہا تھا جس دن آپ لوگ آگے آپ اس کو برباد کر دیں گے. آج برباد ہو گئی ہے. اس وقت 4,000 4,500 سے زیادہ ٹیکسی ہے اور 600-700 ٹیکسی آپ کی اور آ رہی ہے اسی گرمیوں کے بعد اگست ستمبر کو. 5,000 سے میں نے یہ بات کہی تھی ان سب کو, آپ لوگوں کی ٹیکسی 2028 تک سڑکوں میں 10,000 ہو جائے گی. سب سے زیادہ اس میں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے اولیننگ ہیں, ڈینش بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کہہ لیں. اتنے زیادہ اولیننگ ہو کے اتنے زیادہ آپ پیچھے ہیں. ادھر بھی آپ کے اوپر کنٹرول ابھی بھی یہی لوگ کر رہے ہیں. چند لوگ ہیں 10 50 60 یہ آپ کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں, اور آپ جو ہیں اتنا زیادہ وانمن ہو کے اتنے زیادہ. میں یہ ایک دوسری بحث ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی آپ لوگ ٹیکسی میں کیوں آ رہے ہیں. دوسرا جو ہے یہاں پر آپ کے دوسرے بھی تو ہیں نا, انڈیا سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, سری لنکا سے ہیں, کافی وہ تو نہیں ہیں ان کے ینگ. میں ینگ کی بات کر رہا ہوں. میں نے ینگ لوگ دیکھ, پڑھے لکھے نوجوان بلیک اوبر. میں کسی کو یار یہ نہیں کر رہا کہ وہ آپ کیوں کر رہے, لیکن میں حیران ہو گیا ہوں. چلیں کوئی انکل, کوئی میرا بزرگ, کوئی بھائی میرے جیسا کوئی بھی چلا رہا ہے 50 سال کا ہے, 60 کا ہو گیا ہے, ایک دوسری بحث ہے. کیونکہ وہ لگا ہوا ہے یار 25 سال کا لڑکا 24 کا, دوسرے نہیں یار مکڈون کے لوگ نکل گئے ہیں جو یہ جو ہے اپنا بالکن لینڈ کے جو لوگ ہوتے تھے کافی چلاتے تھے اس وقت, یوگوسلاوین ہوتے تھے وہ بھی کافی تھے ٹیکسی برانچ میں. میں یہی بات کر رہا ہوں, وہ نکل گئے ہیں, ان کا کوئی جوان نہیں آ رہا. یار آپ نے اوبر کو کامیاب کر دیا. یہاں پر اوبر آلریڈی یہاں پر 2015-16 کو آ گئی تھی, لیکن ان کا کنسپٹ دوسرا تھا. وہ بغیر کیا کہتے ہیں ٹیکسی نمبر یا کسی چیز کے وہ پرائیویٹ گاڑی میں لوگوں نے لگایا, اور اس میں بھی سب سے زیادہ پاکستانیوں نے ان کو ویلکم کیا تھا. ایک بندہ جو ابھی جو کام کرتا ہے کہیں کسی جگہ میں, کوئی کسی جگہ میں فیس کام کرتا تھا, وہ رات کو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں یہ لگا کے چلا رہا ہے. خیر وہ پھر وہ ختم کرایا گیا کیونکہ یہاں پر ایلیگل ہے. ایلیگل اس لیے کہ یہاں پر ٹیکسی چلیل سے سارا کچھ میٹر وغیرہ سارا کچھ کیونکہ وہ ہونا چاہیے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. دوسرے ملکوں میں کنسپٹ چلتا ہے. وہ کیس چلا, بات مختصر کرتا ہوں, وہ کیس چلا, وہ کیس جو ہے یہ اوبر ہار گئی اور یہاں سے وہ اس کو جانا پڑا. اس کے بعد 2025 فروری کو یا آلریڈی 2024 کو ہمارے ہی لوگوں نے لیننگ اس میں کہہ سکتے ہیں, کچھ دوسرے ملک کے لوگ تھے اور کچھ اپنے تھے, انہوں نے ای میلیں دے کے ان کو ویلکم کیا کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم طریقہ کار بتاتے ہیں آپ کیسے آئیں. وہ آ گئے ہیں, انہوں نے آ کے آپ کی ساری مارکیٹ لے لی ہے. شاید آپ بات کر رہے ہیں 2024 ہاں. کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اب دیکھیں تو اسلم صاحب جو ہے غالباً 2 بار رہے, وہ ٹیکسائی برانچ کے صدر رہے. اس کے بعد میاں صاحب آگے غالباً وہ بھی 2 بار یا 3 بار رہے. اب جو آگے دوسری بار ہے یہ بھی پاکستانی نژاد تھے, تینوں پاکستانی نژاد ڈینش ہے. تو 3 باریاں تو 6-8 سال کی تو مجھے یاد پڑتی ہے. تو یہ تو کنٹرول میں رہی, جو صدارت شپ تھی, لیڈرشپ تھی, یہ تو ہمارے لوگوں کے پاس رہی. نہیں آپ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں. یہ بھائی کوئی بھی اس میں سے کچھ شخص کا یونین کا یا کسی آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی وہ شیف نہیں رہے, یا وہ صرف رہی ہیں ایک یہاں پر کافی سنچال ہیں. اب تو ڈین ٹیکسی ہے, آمو ایپو ہے, ابھی بھی ہے, بولٹ ہے, اوبر ہے, وہ بھی سنچال ہو گیا. اور ایک کھپنون شخص جو سب سے بڑی ہوتی تھی وہ اب تو سب سے چھوٹی ہو گئی ہے. اس کے اندر یہ فورمن تھے ہمارے ایک بھائی, اب ایک بھائی دوسرے ہیں, سمریش نام ہے ان کا, اگر میں غلط نہیں ہوں, وہ ہیں فورمن ہو کے بھی تو آپ کے اوپر تو ڈینش بیٹھے ہوئے ہیں 2 آپ ہیں. ٹیکسی ہیں وہاں پر بھی اسی سنچال میں, کپناؤن شخصا میں سنچال میں 1000 سے اوپر گاڑی ہوتی تھی, 1200, اور وہ سب سے زیادہ فارنرز کی اور پھر پاکستانیوں کی ہوتی تھی. لیکن کنٹرول آپ کو یہ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا آپ کو لالی پاپ دیا ہوا تھا, لو جی انہوں نے کسی نے بچ بنا دینے ہیں فورمن, خوش ہو جائیں. یہ بھی انہوں نے ایک شروع کیا. پہلے تو ڈینش ہی فورمن ہوتا تھا, تو وہ اسے تو یار اس سے کیا کامیابی ملی ہے, کچھ بھی نہیں. الٹا آپ کا حالت دیکھ لیں. چلیں میں اس کھپنون شخص کی بات کر لیتا ہوں. ان کے سارے اویو کھونا, جو ان کے بزنس کسٹمر, چھوٹے کسٹمر سارے چلے گئے ہیں, اور وہ سارے کے سارے تقریباً سیدھی بات کرنی چاہیے
95% के कस्टमर जो हैं वो सारे के सारे डैन टैक्सी ले गई और ऊबर, डैन टैक्सी और ऊबर एक ही है, क्योंकि वो ऊबर ने डैन टैक्सी खरीद ली थी, और डैन टैक्सी जो है उस वक्त 2-2.5 से उनकी ज्यादा गाड़ियां हैं पूरे शेलैंड में, वो बल्कि शेलैंड से भी ऊपर यूलैंड तक जाते हैं वो, तो मैं शेलैंड की चलो बात करूंगा। तो इसका कोई वो उन्होंने वो चंद जो 2 ऊपर जो है वो डैनिश हैं, जो ऊपर सबसे बड़े हैं, उन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है। कैपराउन चेक्स की बात कर रहा हूँ, तो इससे कोई उसमें, क्योंकि हमने करना ये पता क्या है, ये है कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हम नहीं कर सकते, हम दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, हम किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। हमने वो मीटिंग अटेंड करनी है जिसमें हमारा जाती मफाद हो। हमने ये नहीं करना, ये नहीं देखना कि फ्यूचर क्या है हमारे लिए। अगर आपने इसी ब्रांच में रहना है तो सर, अगर इसी ब्रांच में रहना है तो फिर आपने ये चीजें करनी होती हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पर चलो जी हेरा मेरी है कर लांगे। यहाँ पर हर चीज सिस्टम के मुताबिक पेपर वर्क के साथ चलती है, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर चीज को वो कानून और उसके मुताबिक वो कहते हैं चला जाता है, और आपकी दलील के साथ चला जाता है। ये नहीं होता कि आप उठो उधर चल पड़े, उधर चल पड़े। तो ये हुआ है मेरा ये कहने का मकसद पता क्या है, मेरा ये कहने मेन मकसद मेरा ये है, फ्ले छल, यानी कि अक्सरियत होने के बाद भी हम पीछे हैं इधर भी, यानी कि अक्सरियत आपकी है, कंट्रोल वो कर रहे हैं आपको। मैं ये बात कर रहा लेकिन हूँ। शायद जी मैंने एक चीज़ देखी है इस ब्रांच में, हमारे तो खैर बहुत सारे लिसनर हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, साल साल से काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं, शौर भी रखते हैं डेनमार्क की सियासत का, अपने मुल्क की सियासत का। तो लेकिन जब इन्हें पता कि ये हमारा रोज़गार है, हम इस पर काम करते हैं, तो ये इतने मजबूत होने के बावजूद भी ये क्या ये अपनी फोनिंग अलहदा नहीं बना सकते, या अभी बना ली है? अपनी फोनिंग ये पिछले 40 साल से बना रहे हैं सर। अपनी फोनिंग क्या कहते हैं बनाने के लिए कोई वो रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये गोरे लोग बना लेते थे। ये कोई इसके लिए आपको मुतखिद होना होगा पहले, ये तो मुतखिद ही नहीं है। अपनी फोनिंग कैसे बनाएंगे ये तो एक रात बैठ के किसी जगह में किसी कोने में बैठ के कॉर्नर मीटिंग करते हैं, अगले दिन ये सारे खली बली अपने अपने वो कहते हैं दिहाड़ियां पता ही कोई नहीं है। बिल्कुल बनती है इनकी ट्रेनिंग, इनका सारा कुछ बनता है, वो एक रात के लिए होता है, सुबह खत्म, पता ही कोई नहीं, कोई किधर गया ढूंढ रहे हैं आप उसको। तो ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए होता है। मुस्तकबिल है इस ब्रांच का? इस ब्रांच का मुस्तकबिल मैं एक और बता दूं, एक और एशिया से एक ग्रीन के नाम से कोई फर्म है बड़ी, और उनका जो है फंड है $38 बिलियन। उसको आप जरा दे लें 7.5 से 7 देने से कितनी $100 बिलियन उनको फंड, यानी कि वो एक फर्म जिनके पास पैसा है। 600 टैक्सी खड़ी है उनकी तैयार मुंशेइंग के लिए, ग्रीन, यानी कि वो वियतनाम पीछे से वो कहते हैं उनका जो उनका मालिक है वो वियतनाम से है। 600 टैक्सी तो आपकी लेकिन और आ टैक्स रही का है। निज़ाम कैसे चलेगा फिर? मैं आगे बता दूं आपको टैक्स का निजाम, मैं ये भी मुझे पूरी बात कर लेने दें। 600 टैक्सी मुंशिंग हो रही है ग्रीन के नाम से, और वो किसी वॉनमैन के लिए नहीं है, वो खुद ही वॉनमैन होंगे और वो खुद ही यहाँ पर एंसिट करेंगे शोफेयर, और वो फैसले देंगे। ये मैंने अभी तक पढ़ा है, और ये डेनमार्क में, अब स्कैंडिनेविया में बल्कि पूरी आ रही है, वो ऑलरेडी काफी यूरोप के, एशिया में तो है ये काफी मुल्कों में। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना पैसा जाया करेंगे, कहते नहीं, हम यहाँ पर पहले 1 साल तो पैसा फेंके हमने 2-3 मिलियन। ये कैसे फेंके? ऐसे कि हमने कस्टमर जो है लेके आने हैं। कस्टमर कैसे लेके आने हैं वो उनको पता है, वो उन्होंने नहीं बताया। सही बात है, तैयारी तो उनकी होगी ना कोई। और वो 600 है ना, 600 से 1200 करेंगे जो आज तक आपकी वॉन मनी भी यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद ही वॉन मन होंगे, वो किसी को अपनी टैक्स ही नहीं देंगे। वो जो अदारा ना ग्रीन, वो खुद ही मालिक है टैक्सी का। वो गाड़ी जो है, जो गाड़ी है ना, इक्विपमेंट जिसे कहते हैं गाड़ी, ये उनकी होगी। उसमें सिर्फ आप एनसेट होंगे 3 ड्राइवर, 8 घंटे, 8 कोई ये 30 घंटे नहीं एक ड्राइवर चला रहा है, 18 घंटे, नो 8 घंटे की वक्त, सुबह, दोपहर, शाम की और रात की, 24 घंटे हो गए। उन्होंने ये पैसा फेंका। ये बिल्कुल ऐसे हो रही है। ऐसे ही उबर ने किया था तो ये मानते नहीं थे। अच्छा, उबर ने किया था, ये उन्होंने एक कहा नई था जो है वो शुगर की गोली आ रही है। और ये अब आपका सफाया
डैनिश जो थिंक टैंक है जो बैठे हुए हैं पीछे, उन्होंने जिस जगह फॉरेनर ज्यादा आ जाएंगे ना और उनमें इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेफाक नहीं तो आपकी कोई स्टैक यूनियन नहीं बनी कोई ताकतवर, जब वो बनी नहीं उनको पता लग गया और फॉरेनर ज्यादा थे, उन्होंने आपसे वो छीन लिया सारी की सारी ब्रांच। तो ये पीछे इन्वॉल्व है, आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है ऐसे, वो जो आ रहे हैं बाहर से ये सारे ऊपर पीछे इन्वॉल्व है लेकिन उनको ये जो बड़ी कंपनी बताते हैं कि ये Skygang, Fiat Skygang या Skygang फेमस खाल, ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है? छह फेमस खास बात तो एक डेनिश कंपनी थी है ना, अभी तो इनकी तो टैक्सियां 400-500 रह गई हैं, 4 या 500 में गालिबन, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप बड़ी कंपनी है तो अब उबर है और वो डैन है, डैन टैक्सी ऊबर एक है, बड़ी कंपनी तो बोल्ट है इधर आगे हुई, उनके पास गाड़ी है, मैं बता रहा हूँ 4500 4400 जो गाड़ी है वो, इसमें से आप 400 55 टैक्सी की निकाल दे, बाकी 4000 उनकी हैं इस वक्त रोड पर, तो बड़ी कंपनी कौन सी हुई? चलें वो कंपनी आ गई जो अपनी 600 गाड़ियां ला रहे हैं, वो आगे प्राइवेट ड्राइवर रखेंगे, एनसेट करेंगे, मालिक कोई नहीं होगा, मालिक वही होंगे, फिर क्या होगा? मैं जो देख रहा हूँ फिर ये क्या होगा, वो उनके पास तो पैसा है, ऊबर से भी ज्यादा पैसा है, उन्होंने अपना यहाँ पर स्कैंडिनेवियन में यही चीज वो नॉर्वे में करने जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर मार्केट देखी है पहले, ये काम, ये सर जी ये लोग, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अमीर जो लोग होते हैं, अमीर जो कंपनी होती हैं, वो हर चीज पहले रिसर्च करके, हर चीज को उसको पूरा रिसर्च करके वो फिर आती हैं पूरा होमवर्क करके कि हमें यहाँ से क्या आएगा, कितनी बड़ी मार्केट है, क्या चक्कर है इधर, फिर वो यहाँ पर अपना पड़ाव डालते हैं। तो उनको ये भी पता है कि अभी हमने दाना फेंका है, अभी हमने 6 महीने साल हमारा पैसा लगना है, उसके बाद हमने, ये भी हो सकता है कि उनका उनका उल्टा ख्याल हो, वो 6 माह 8 माह या साल पैसा लगने की बजाय शुरू में पैसा आना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन वो ये तैयारी करके आते हैं कि हमने पैसा लगाना है अभी। लेकिन जब के कोपनहेगन में गाड़ियों का दाखिला बंद हो रहा है, जो ये सड़कें आपने देखा तंग हो रही हैं, साइकिलों के लिए ज़्यादा जगह बना रही है, तो गाड़ियां तो फिर कम हो जाएंगी, ये 600 गाड़ियां कहाँ चलेंगी? मैं, आप पॉइंट नहीं समझे, ग्रीन टैक्सी इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट के साथ उनके राब्ते हैं आपकी स्टेट के, उस वक्त सिर्फ बस होगी इलेक्ट्रिक और यही गाड़ी होगी ग्रीन बस। ये आज से, ये जो कंसेप्ट है ना, मैंने आज से 15 साल पहले सुना था, ये कंपनी का बात नहीं मैं कर रहा, वैसे ही कि किसी डैनिश ने बताया था, मेरे से बात हुई, वो कहता है कि फिम्त नोच पे चोचोशन इल्व, कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर टैक्सी का कंसेप्ट खत्म ही कर दें, ये जो फलां चल रही है हम एक ही ले आए ग्रीन टैक्सी, और वो इलेक्ट्रिक की और वो उसे चाहे स्टेट उसको करे या स्टेट अपने नाम से बना ले, या कोई बड़ी अमीर कंपनी आ जाए, चाहे डैनिश हो या कोई हो बाहर से। ये 15 साल पहले इसने बताई थी बात मुझे, इसी वैसी बात चल रही थी मेरी। आज देखें उन्होंने 15 साल पहले की ये चीजें सोची होती हैं, उन्होंने ये कर लिया है और ये होना है, जबकि वो आ गई है। और अभी भी राजा साहब, अभी भी हमारे लोग कह रहे हैं, उबर आई थी ना, उबर भी कहा था उन्होंने, उबर ये साल पहले आई थी, उबर इधर गालिबन 1.5 साल हो गए हैं कि ओए उबर हमारा कुछ नहीं कर सकती, वी एक्स सेल, ये क्या था कि में जो लोग काम करते ये हैं। अक्सर हमारे थिंक टैंक शाह साहब बताते रहते थे, फिर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते थे कि शाह साहब शाह झूठ बोल साहब रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात करते थे, शाह साहब क्रिटिसाइज लोग करते हैं, अब भी ग्रीन टैक्सी आ रही है ना, अब भी ये कह रहे हैं ओह कुछ नहीं हो सकता। ये है सोच हमारी, लोग तैयारियां करके बैठे हैं, पैसा बहा रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर ब्लैक उबरें चला रहे हो, आप लोग यहाँ पर इनके नीचे काम कर रहे हो, हालत ही कोई नहीं है आपकी। बीच में मैं भी हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? शाह साहब अकेले क्या कर सकते हैं, बता ही सकते हैं ना, 2-4 बंदे 10 हों, क्या कर सकते हैं अकेले? इसके तो लिए सारों को मुतहद होना पड़ता है। ये है हमारी सोच। कोई बात बता रहा हो, शाह साहब बताते थे ना, या आपने खुद ही बताया, मैंने भी सुना था, मैं बता रहा हूँ, ये आगे से उसको टीज करते हैं, टिचकर करते हैं। ये लोग नहीं ऐसे करते, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांच आपके पास थी, सबसे ज्यादा आप हैं, कब्जा वो कर गए हैं आपके ऊपर आके, और वो चला भी नहीं दे, उनका कोई मालिक टैक्सी नहीं चला रही, जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो आप चला रहे हो, और आपको आगे जोता हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं, कब्जा उनके पास है, सारा मार्केट सारी उनके पास है। तो शायद अगर तारीख को देखा जाए तो जब अंग्रेज़ आया था इंडिया पाकिस्तान में, तो उनके भी लोग बहुत कम थे। आपने आज फिर मुझे वो बात याद दिला दी है, जब अंग्रेज आया था ये इंडो पाक में, ये सब कॉन्टिनेंट में उसने कदम रखा था, वो फौजी थोड़े थे, वो तो एक बिजनेस, वो ताजर थे,
ادھر آئے تھوڑے سے لوگ تھے, یہ ان کے پاس ہاتھ جوڑ کے چلے گئے, انہوں نے جا کے ایک دوسرے کی شکایتیں لگانی شروع کر دی. گورا دیکھا انہوں نے, جب چمڑی پہلی بار دیکھی, یہ جو پورا یہ پورا حصہ تھا, یہ اکٹھا ہی تھا نا, پاکستان انڈیا بنگلہ دیش, یہ جب پورا حصے نے دیکھا ان لوگوں نے, انہوں نے جا کے ان کے آگے ہاتھ پھیلا دیے. انہوں نے پھر جا کے اپنے وہاں پر برطانیہ میں جا کے بتایا کہ وہاں یہ حالت ہے, آپ کیا کر رہے ہو, آپ تو ادھر افریقہ میں یا دوسرے ملکوں میں آپ کا راج ہے, ادھر بھی آ جاؤ, یہ تو بہت بڑا ایک سب کانٹینٹ, ایک برصغیر بہت بڑا ہے. وہ انگریز کلیور طاقتور ترین امپائر تھا, انہوں نے جناب شپ بھرا, شپ لیا, اس میں 1200 بندہ تھا, آئے, انہوں نے پھر آہستہ آہستہ قبضہ ڈائریکٹ نہیں کیا, انہوں نے پھر جا کے ان کے دماغ سکین کیے. میں آپ کو اس لیے ایسے بتا رہا ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ, ایسے ہوا تھا. ان کے جب دماغ سکین کیا, انہوں نے کہا یہ تو سارے کے سارے جو ہیں تقریباً, بلکہ سارے کو, یہ تو سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے والے ہیں. یہ تو اپنے ملک, یہ برصغیر ہے, اس کی سکے ہی نہیں ہے. یہ تو میں غدار لفظ استعمال نہیں کروں گا, بڑا پھر سخت ہو جاتا ہے. چلے میر یہ جعفر ایک دوسرے کے مرزادہ ہے, کہہ لیں. ہاں میر جعفر کہتے ہیں, یہ تو میر جعفر ہیں ایک دوسرے کے لیے سارے ہی. یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں ایک دوسرے کی شکایتیں, ایک لگا کے جاتا ہے ایک وہ, اور ہم کیا ہیں. انہوں نے کہا وہ انگریز کیا تھا, ایک عام ان کی طرح انسان تھا, انہوں نے اس کو اپنا خدا مان لیا. وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی ہے, پھر انہوں نے جب ان کی کمزوریاں ساری ان کے پاس آ گئیں, انہوں نے پھر اور ایزی, انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں, یہ تو افریقہ سے بھی ایزی ہیں. پہلے تو افریقہ ایزی ٹارگٹ تھا, افریقہ کے لوگ دیکھیں کیا حال ہے, قبضہ کیا ہوا ابھی بھی. یہ کہا یہ تو افریقہ سے بھی ایزی ہیں یہ لوگ, یہ تو منافق بھی ہیں, میر جعفر بھی ہیں, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. پھر جناب انہوں نے ان کے ڈی این اے پہ خراب کرنے شروع کر دیے, خوراک ان کو نہ صحیح, جب غلام بنایا نا, جب غلام بناتے ہیں نا اگلے, پھر انہوں نے لیکن 200 شاید یہ سال ان کو. باتیں تو آپ کی درست ہیں, لیکن یہاں ڈنمارک تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور یہ خاص کر لیبر پہ چلتا ہے, تو لیبر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ٹیکس تو ان کی طرف سے جاتا ہے, تو یہ ملک تو چلتا ہی ٹیکس سے ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈنمارک کے پاس جب یہ آیا تھا کرونا, تو اس کے اوپر بہت بڑی فرموں کو, چھوٹی فرموں کو, بہت سے اس میں سے کافی فرمیں تھیں جنہوں نے پھاکے لیے تھے, کتنے کئی بڑی فرموں نے کتنے ملینز کے, اور ڈنمارک نے اس وقت 800 ملین سے لے کے 800 بلین, ملین نہیں 800 بلین یہ پھاکے دیے تھے اسٹیٹ نے. تقریباً سارے کے سارے پھاکے واپس لے لیے انہوں نے, تقریباً. ان میں سے بہت سے لوگ تھے, بہت سی فرمیں تھیں جنہوں نے جھوٹ بتا کے لیے تھے اپنے پھاکے. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں ٹیکس کا, ان کا سب کے اوپر نظر ہوتی ہے, یہ سب کو کھانے دیتے ہیں, اس کو ان سے کرو, لیکن یہ بڑے آرام سے آتے ہیں اور آرام سے آگے پکڑتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں یہ. تو وہ انہوں نے اپنے 800 نہیں تو کم از کم $600 بلین واپس, تقریباً ڈالر نہیں, کرون واپس لے لیے یا آ چکے ہیں ان کے اکاؤنٹ. لیکن یہ جو آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں, یہ کمپنیاں ساری باہر سے آ رہی ہیں. باہر سے ایسے نہیں آتی, آپ کی اسٹیٹ اس کے اندر ایگری ہوتی ہے. باہر سے آنا اچھا شگن ہے, آپ کا سرمایہ باہر سے آتا ہے. یہ سرمایہ جب باہر سے آ رہا ہے, گاڑی آئی ہے نا آپ کی 600 800 12, وہ ساری خریدی گئی ہے ادھر سے, ٹیکس دیا ہے, اس کا ممس دیے گئے ہیں یہاں کے مطابق. جو ان کے پروٹوکال ہیں, مجھے نہیں پتا جو باہر سے کوئی فرم آتی ہے ان کے ساتھ ان کے کیا ریلیشن ہے, ان کا کیا پروٹوکال ہے, ان کا کیا ان کے ساتھ اوچھل ہے یا اگریمنٹ ہے, یہ تو وہ جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں, یہ تو آپ میرے پڑھ بھی سکتے ہیں جا کے بزنس افیئر جو ان کے اس میں آپ میرے سچ چیزیں کھلی رکھی ہوئی ہیں, تو ان کے ساتھ. لیکن یہ باہر سے سرمایہ آتا ہے, اور باہر سے سرمایہ کو یہ اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب تک آپ کے ملک میں باہر سے سرمایہ نہیں آئے گا, آپ کا ملک نہیں چل سکتا. یہ راجہ صاحب, انہوں نے اپنا ملک ٹک ٹاک اور کہتے فوٹو اشتہاروں میں تھوڑا چلانا ہے. کبھی دیکھا ہے ڈنمارک فوٹو اشتہاروں ٹک ٹاک میں چل رہا ہے؟ ممس اور ٹیکس ہر حالت میں لینا ہی لینا ہے. ٹیکس ہر حالت میں لینے ہی لینا ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ سڑک چھاپ ہے, چاہے جو ہی اس موقع میں وہ آیا نا, چاہے اس نے $1 بھی کمایا ہو, ٹیکس چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے آپ سے, نہ ممس چھوڑنے ہیں. تو وہ باتیں یہ غلط ہیں, یہ چھوڑتے نہیں ہیں, چاہے اس کو 4 سال بعد پکڑیں 10 سال پکڑ لیتے ہیں. تو شاید یہ دیکھ حالت لیں, ہوتی ٹیکسی ہے. کی بات آپ کر رہے ہیں, اس برانچ کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں بہت سارے لیبر لوگ کام کرتے ہیں, تو اس کے تحت دیکھیں بڑے بڑے جب اسٹور بنتے ہیں, بڑی بڑی دکانیں کھلتی ہیں,
2 سال 3 سال رہتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، سال رہتی ہے. اگر آپ ایک بار نہیں سال بعد دوسرے اسٹور میں جائیں تو وہ دکان وہاں موجود نہیں ہوتی. یہ کیا ہوتا ہے کہ یا کرایہ کم رکھتے. اسی طرح یہ سہولیات تو گورنمنٹ نہیں دیتی. وہ کہتی ہے ہم تو ٹیکس اور ممز لے رہے ہیں لیکن ان کو سہولیات دیں، کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. راجا صاحب یہ چیزیں تو یہ جو بڑے بڑے شو رومز ہوتے ہیں، یہ شو رومز ہوتے ہیں کسی برانڈ کے شو رومز، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ آئے ہیں، چاہے یہاں پر 10 لاکھ کرایہ ہے، چاہے 5 لاکھ کرون کرایہ مہینے کا وہ دیتے ہیں. اس میں وہ شو روم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں پر آپ کی کوئی سیل ہو رہی ہے. کوئی سیل تو ان کی آلریڈی نیٹ کے ذریعے دوسری دکانوں، جو دوسری چھوٹی دکانیں ہیں جو انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، وہ زیادہ تر یہ فرینچائز ہوتی ہیں. تو جو شو رومز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے، وہ صرف وہ ڈسپلے کی آپ سمجھ لیں، وہ ڈسپلے ہوتے ہیں وہ دکھانے کے لیے. وہ بند بھی ہو جاتے ہیں، کھلتے ہیں کسی اور جگہ موو ہو جاتے ہیں. یہ بتاتا چلوں کہ ڈینش گورنمنٹ دنیا کی امیر ترین قوموں اسٹیٹ میں سے ایک اسٹیٹ ہے. ان کے پاس بہت پیسہ ہے ٹیکس کا اکٹھا کیا ہوا. انہوں نے بہت پیسہ اکٹھا کیا 2000 کے بعد. انہوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ سے، حالانکہ ان کے پاس تیل نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تیل کے بغیر، معدنی ذخائر کے بغیر انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے. ان کے پاس ہاں بڑی کمپنی ان کی اپنی ہے، نوو نارڈسک، ان کے پاس جو میڈیسن بناتی ہے سب سے بڑی کمپنی ہے، جو بہت زیادہ جو ہے نا سرمایہ لے کے آتی ہے. یعنی کہ دوسرے ملک اپنے دوسرے ممالک میں اپنی دوائیاں جو ہیں یہ وہ بیچتے ہیں. اور اس کے بعد اور بھی چھوٹی موٹی دوائیوں کی کمپنی ہیں جس سے ڈنمارک کو بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر ان کا جو پیسہ ہے وہ ٹیکس جو کلیکٹ ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ ان کی ٹیکس دیتے ہیں وہ خوشی سے. اور ان کی جو لوگ ہیں وہ جو امیر ہوئے ہیں وہ 2000 کے بعد، عام لوگ جو امیر ہوا ہے، جس کے پاس پیسہ آیا، آپ کے سامنے ہیں وہ سب. اب 3 گاڑیاں، کسی کے پاس 4 گاڑیاں، 2 گاڑیاں عام ہو گئی ہیں. یہ میں ڈینش لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور 8-10-15 ہزار تنہا نہیں ہے، 60-70 ہزار او بچیل، 50 ہزار او بچیلتا ہے. یعنی کہ ٹیکس کارڈ کے پیسے دار ہو رہے ہیں. اتنی انہوں نے ترقی کی ہے. اور تعلیم میں بھی یہ لوگ بہت آگے گئے ہیں. ان کے بچے، آپ 90s والا 80s والا ڈنمارک جو ہے وہ بالکل اس کو لا کے تصور میں، تو آج کا ڈنمارک دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار انہوں نے 25-26 سالوں میں ترقی کی ہے، کیسے کی ہے. اور وہ یہی ہے، آپ کے 25-26 سالوں میں باہر سے کمپنیاں بڑی آئی ہیں. اور ہوٹل آپ کے کوپن ہیگن میں 100-150 ہوٹل تو میرے سامنے بنا ہے. بڑا ہوٹل، بڑی بڑی بلڈنگز، آپ بھی جانتے ہیں اس کو. کوئی 90s-80s میں کوئی خاص ہوٹل نہیں تھے ادھر. ماس وائے ویسٹپو ایسٹ تک، یہ کوپن ہیگن کی بات کر رہا ہوں، یہاں تھوڑا بہت ادھر ادھر. یہ ہوٹل سارے بننے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت تھی. ہوٹل اس لیے بنتے ہیں جب آپ کے ملک میں سرمایہ آ رہا ہے، بزنس مین آ رہا ہے، اور ٹورسٹ آ رہا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں آپ کا ملک دیکھنے کے لیے. بزنس مین آتا ہے، اس کو ہوٹل چاہیے ہوتا ہے. ٹاپ کے ہوٹل بنائے ہیں انہوں نے، اور بہت زیادہ بنائے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے ملک میں ٹورسٹ آتا ہے بہت زیادہ. حالانکہ چھوٹا سا کوپن ہیگن ہے. بعض کل میں بھی سوچتا ہوں، کیونکہ میں ادھر ہی رہا ہوں جمپل، یار ادھر کیا دیکھنے کے لیے؟ 2-3 جگہ ہیں، ادھر چلے جاؤ، ہافو ٹوالی چلے جاؤ، یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نیو ہون چلے جاؤ. اور مجھے تو اور کچھ نہیں لگتا ادھر. تو لوگ آتے ہیں، انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے، مشہوری کی ہوئی ہے. یہ سنسیئر ہے اپنے ملک کے ساتھ. یہ لوگ، یہ ان لوگوں نے کیا ہے، ہم نہیں ہیں. بات ماننی چاہیے اس کو. جب یہ، ہاں میں یہ بھی ایک ایڈ کر دوں، 100 سال پہلے یہ لوگ بھی بہت پرلے درجے کے تھے. اس میں کرپشن تھی، یہ لوگ جمہوریت پسند نہیں تھے 100-150 سال. لیکن انہوں نے پھر دوسری قوموں سے سیکھا ہے. یہ سیکھتے ہیں. یہ حال ہی کیا کہتے ہیں، ٹک ٹاک، مشہوریاں، فضول قسم کے اشتہار، بڑے میری فوٹو لگ گئی، باہر لگی ہوئی ہے چراہوں میں. دیکھا کبھی آپ نے ہمارے میں کسی کی چراہوں میں الیکشن کے بعد دیکھا کسی نے کسی میئر کی چراہوں میں فوٹو لگی ہوئی ہے کہ انہیں کام کرایا ہے؟ لعنت ہے، کام تو کرایا ہے، تیرا پیسہ ہے، میں کام کرایا. یہ تے قوام دا پیسے تے سان کیتا ہی کرایا. تو کام ووٹ لے ہی نہ تے کام کرا. ہوں میں کام کرایا، پیسہ میرا ہے، میرے ملک دا پیسہ ہے، خزانے دا کٹ کے تو کہنا میں کام کرایا. اس کر کے ووٹ لیا سی نا تو پھر تو کام کرانا ہے، تو سان نہیں کیتا. یہ ہے یہاں کی، شاید یہ ہے سیاست آپ یہاں کے بتائیں، لوگ. آخر میں ہمارا ٹائم ابھی اجازت نہیں دے رہا، 5-6 منٹ ہے.
آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے آنے والے دنوں میں اپنے لوگوں کو؟ آپ دیکھیں آپ کے سویڈن میں الیکشن بھی ہوں گے، یہاں کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، آپ دونوں ملکوں کے شہری ہیں، یہاں کا حال تو آپ نے دیکھ لیا۔ کبھی اس ڈنمارک میں 40,000 کی آبادی میں ہمارا کوئی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے، اور آپ کا بھی جو ہے سویڈن میں کوئی پاکستانی شاید پارلیمنٹ کا ممبر ہے یا نہیں ہے، میری نالج میں نہیں ہے۔ آنے والے سپٹمبر کے الیکشن میں اگر آپ کا بھی وہی حال ہوا جہاں جو ڈنمارک میں ہوا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے ڈنمارک کی پھر میرے وہ کیونکہ میں پھر وہ آ جاتا ہوں، تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، بھائی وطن ہے آپ میں کا۔ پھر ادھر چلے میں کہ یہ کیونکہ ایک 60 سال کی ایک وہ ہماری وہ ان وانتا جو ہے وہ باوجھ آئے ہسٹری ہے، 40-45 ہزار بندہ ہے ادھر پاکستانی، اور ویسے تو مجھے خود بھی میں اپنی بات کروں گا یار، کسی کو میں کیا بلیم دوں، کسی کو کہوں گا تمہارے تو لوگ تو یہ جو ہے تنقید بھی برداشت نہیں کرتے، اتنے ہم بے شرم ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو چیز ہوئی ہے اس کو تو برداشت کر لو نا، اب کی ہے آپ لوگوں نے، یعنی کہ 5 بندے ہار گئے یار۔ جب میں اکٹھا بیٹھا ہوتا ہوں نا میں اپنا، تو میں دیکھتا ہوں کہ یار اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے دفتر بیٹھا ہوں میں، 5 بندے ہار گئے یار۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ یار اس ہارنے کے بعد بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا، یعنی کہ اس ہارنے کے بعد سیکھنا ہوتا ہے نا، اپنے دوسروں سے سیکھنا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ میں اب سویڈن کی کروں گا بات، 26 ستمبر 13 ستمبر کو الیکشن ہے، غالباً یہاں بھی کوئی بدقسمتی سے، یا خوش قسمتی دن میں کہوں گا، بدقسمتی سے کوئی پاکستانی یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی کھاتے میں نہیں ہے، تو اس کا جو ہے کروں گا بات تو لمبی تقریر ہو جائے گی، کیا وجہ ہے یہ سب کو پتہ سب کو ہے، لیکن اس کا حل جو ہے، حل ایسے نہیں ہونا باتوں سے، حل آپ نے متحد ہو کے کرنا ہے۔ آپ نے ڈنمارک کی مثال لے لیں، جیتی نا لڑکی ایک افغان ذات ہے، 86 84 85 میں آئے اس کے باوجداد ادھر، کتنے افغانی ہیں ڈنمارک میں؟ 10,000 ہوں گے، 5,000 میں اگر غلط نہیں ہوں، جیتی ہے نا، آئی ہے نا، اس کے بعد وہ منسٹر ہے آج، لیکن شاید ایک انصاف کی پہلی کرسی بار میں۔ دیکھا ہے جو میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وزیر بننے کے بعد کسی نے بات کی وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن غیر ملکیوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، خوشی محسوس کی ہے۔ میں نے خود خوشی محسوس کی، میں یہ تو بتا رہا ہوں، ایک افغانی غیر ملکی جیت گئی ہے، 10-5,000 ان کی کمیونٹی ہے، آپ لوگوں کی تو 45,000 ہے۔ باتیں کم کرتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا گورے، یہ باتیں کم کرتے ہیں، کھوڑ مختصر بات کر کے، جو سیاستدان ہے کھوڑ بات کرتا ہے اور مختصر کرتا ہے، جیسے آنس فو ہاسموس زندہ، میں آنس فو ہاسموس کو پرسنلی 6 دفعہ ملا ہوں، وہ بات نہیں کرتا تھا، صرف مسکراتا تھا، اس جو بھی بات میں کرتا تھا وہ مسکراتا تھا، کیسے دیتا تھا، کوئی لمبی اس کو پتا تھا لمبی بات میں نے کرنی نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ڈسکشن سیشن ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن جب وہ باہر ہوتا تھا، آپ نے میڈیا میں اس کو دیکھا ہوا ہے، بات کم کرتا تھا، میں اس سے متاثر ہوا تھا، آنس ہو میں اس پارٹی سے نہیں ہوں، لیکن اس سے متاثر ہوا تھا میں، تو لہٰذا ہم جو لوگ ہیں نا باتیں کم کریں، یعنی کہ میں وہ مثال دوں گا تو پھر آپ کہیں گے یہ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کرنا کچھ نہیں، نہیں، کرنا لیکن بھی کہیں حسن یہ ہونا پھر نہیں ہے۔ الزامات نہ آ جائے کہ راجہ صاحب شاید سے جھوٹ مرواتے ہیں جس طرح شاہ ہاں صاحب کے نہیں بارے میں کرتے تھے۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا، میں اس کا بات کر رہا ہوں، راجہ صاحب نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ باتیں کھوڑ کریں سارے اور کریں کچھ، لیکن اب تو آپ کو 4 سال سے پہلے تو آپ الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے کسی بھی، اب آپ اس 4 سال میں دیکھیں کہ آپ نے کیا کوتاہیاں کی ہیں، وہ اس کا اینالائز کریں اپنے آپ سے سارے، اور پھر میں نے تو الیکشن میں کھڑا نہیں ہونا، جس نے بھی کھڑا ہونا ہے اسے کریں کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، آنے والے 4 سالوں کے بعد کیا غلطیاں ہوئی تھی جو میں نے اب نہیں کرنی، چھوڑ دیں، میں پھر کہوں گا جب آپ ڈینش سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں اس کے اندر دیسی ٹچ دینا، آپ اپنے یہاں پر لوگوں کو جا کے بتائیں، پاکستانیوں کو سب کو ایک جو ہوتا ہے ایک سمجھ کے ایک ایجنڈا، وہ ہے سویڈن اپنا ڈینش، جب آپ ڈینش سیاست کریں ڈینش ایجنڈا، جب آپ فارنر سے ملنے گئے ہیں پاکستانیوں سے، پھر 7 پاکستانی ڈنڈا بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان وانتا جو ہیں ان کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ دوسری پارٹیوں کے وہاں پر جھنڈے رکھیں گے ساتھ پاکستان کے،
پھر آپ الیکشن ہار جائیں گے, لوگ آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے. اس طرح ہی میں سویڈن کی بھی بات کروں گا. اگر سویڈن میں بھی یہی غلطی کی, ادھر بھی کوئی نہیں جیتے گا, چاہے وہ اسٹاک ہولم ہو چاہے کہیں بھی ہو. لیکن میں پاکستانیوں کو پھر بھی کہوں گا, سویڈن میں اگر لوگ اس کو سن رہے ہیں, جب آپ کسی سے وعدہ کریں ووٹ کا تو آپ اس کو ووٹ ڈالیں. جب آپ وعدہ نہ کریں, یہ بھی ہوتا ہے جیسے ڈینش کہتے ہیں, آپ کو ڈینش کیا کہتے ہیں, بفور سے ہی, وہ تو بتاتے ہی نہیں نا میں نے کسی کو ووٹ دینا ہے. وہ جاتے ہی ہر جگہ ہیں تقریباً, بہت سے ڈینش سنتے ہیں, سب کو سنتے ہیں. جب اس سے کوئی پوچھتے ہیں نا کہ ومس کو تو اسٹیم بفور سے یا یہ کہتے ہیں یا مجھے نہیں پتا ابھی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سامنے ایک بندہ آیا تو اس کو آپ نے کہا جی میں تمہیں ووٹ پاؤں گا, دوسرا آیا بےچارا کمپین کر رہا ہے, اس کو بھی آپ نے یہی کہہ دی ہے. یار پھر یہ تو غلط بات ہے نا. آپ دونوں کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہو آپ. جس کے ساتھ آپ نے لیکن وعدہ کر شاید لیا آپ ہے میں ووٹ دیکھیں ڈالوں نا, گا, ہمارے پاس کلچر سینٹر ہے مساجد کی شکل میں, مساجد ہمارے پاس موجود ہیں, ٹیکسی برانچ تگڑی اچھی خاصی مضبوط ہے. اسی طرح میڈیا کلب بنے ہوئے ہیں, شاید آپ کے نالج میں ہوگا, میں تو نہیں جانتا, آپ پتہ نہیں کتنا جانتے ہیں. تو یہ ترقی یافتہ تو ہم ہیں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں؟ راجہ صاحب ترقی یافتہ صرف ہم اپنی جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہاں تک ہے, ہم بات تک ہیں. پریکٹیکلی کہیں بھی ترقی یافتہ نہیں ہیں ہم, باتوں تک ہیں. پنجابی چ کہی نا گلاں کرا لو جنیاں مرضی. میں نے ابھی آپ کو ٹیکسی کا بتایا کیا حالت کر لی. ہم ٹیکسی ہماری پاس تھی, پاکستانیوں کے پاس تھی یہ قبضے میں, اب آپ سے جا رہی ہے یہ ساری برانچ, بلکہ چلی گئی ہے آپ سے. اب آپ صرف سلیو ہو سارے. اب وون منی بھی آپ سے ختم ہو جانی ہے جو رہ گئی ہے. کیا ہی اچھا آپ اس بزنس کے ساتھ ساتھ تب بھی کوئی اور بزنس بھی کرتے, جیسے ڈنمارک میں آپ کو کافی انہوں نے چانس دیے تھے, یہ دیتی ہے گورنمنٹ چانس. یہ کہنے کو غلط ہے کہ جی جب آپ فیئر کریں گے کام, جب آپ ذہن میں نیت رکھ کے کام کریں گے, ذہن میں بدنیتا نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ فراڈ کرنا ہے. جب فراڈ کا ذہن بنا کے کوئی کام شروع کریں گے تو پھر تو نہیں نا, پھر آپ کی, کیونکہ آخری آپ یہ سوال بھی ہے, یاد شاید رکھیں. آپ سے آخری سوال ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہم ڈینش سیاست کریں یا اپنے ملکوں کی پارٹیوں کی سیاست کریں؟ اگر آپ نے ان ملکوں میں رہنا نا, میں آج چلیں آپ نے یہ بات کر ہی دی ہے, پہلے آپ ان ملکوں کی سیاست کو سمجھیں, اس میں حصہ لیں. آپ اپنے آپ کو اتنا بنائیں کہ آپ کی اپنی کوئی عزت ہو ادھر, آپ اپنے آپ کو اتنا بنائیں کہ آپ کے بندے ہی پارلیمنٹ کے اندر ہوں, پھر آپ کو اچھا بھی لگتا ہے اپنے ملک کی سیاست سیاسی پارٹیوں میں کرنا. اگر اچھا چلیں یہ بھی میں بات کر لیتا ہوں, اپنی پارٹیوں کی جو اپنی سیاست کی بات کی, ادھر کی یہاں کی جو ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی پارٹی کی, ادھر کیا کر لیا ہم نے, آپ نے دیکھ ہی لیا کیا حال ہے ادھر. ادھر بھی لڑائی بجائی شیطانیاں, اپنی اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں, اس کے اندر بھی صدر ہیں علامتی صدر جے, یعنی کہ پاکستان داخل ہو لتر نہیں کوئی ماردا انہوں تے اتھے علامتی صدر بنیا دا ہے. ہر کوئی ایویں کاغذاں چ میں جی فلانا ٹمکانا میں صدر ہاں, میں جی میں وہ خزانچی, میں جی نائب صدر ہاں. او توبہ, وہ تینوں تے پاکستان داخل ہوندے ہیں, تینوں تے لتر نہیں کوئی ماردا, طاقت نہیں تیرے وال, تے تو تے صدر ہیں. میں سب پارٹیوں کی یہ چیزیں نکالنی ہے آپ کو, پہلے یہاں پر آپ جمائیں تاکہ کچھ چنگا لگے تو کام کر دیا. کوئی آپ کے پاس کوئی ہو بتانے کے لیے دنیا کو کہ ہم ادھر کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, ادھر ہم اداروں کے اندر ہیں, ادھر ہم کیا کہتے ہیں ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ادھر ہماری پولیس کے اندر, ہماری جو ادھر کیا کہتے ہیں کلسی اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جج ہیں لوگ. پھر اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی بھی سیاست کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. آپ اس کے متحمل نہیں ہیں, آپ کو نہیں اچھا لگتا, پیڑے لگتے ہو ساری. سب کی بات کر رہا ہوں میں, کسی کا نام نہیں میں نے لیا, سب پارٹیوں کی چنگی نہیں لگتے تھی, کسی طریقے سے چھلک مذاق بنتے ہو. یعنی کہ آپ کی شکلیں دیکھیں پہلے, نہ بات کرنی آتی ہے, نہ کھڑے ہونے کی تمیز ہے, نہ چلنے کی تمیز ہے, نہ کسی محفل میں بیٹھنے کی تمیز ہے, نہ کسی میڈیا کے سامنے بات کرنے کی تمیز ہے آپ کو. میں عہدیداروں کی بات کر رہا ہوں جو بنے ہوئے ہیں علامتی. میں تو نہیں نا عہدیدار نہ بننا چاہتا ہوں, نہ بنوں گا. تو میرے یہی پیغام ہے صاحب کہ یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں, آپ پہلے فوکس کریں یہاں کی جو لوکل ڈینش سیاست جہاں پر رہتے ہیں ادھر کریں. اور وہ بھی پتہ کیسے,
بغیر کسی حرامزدگی کے, سوری ٹو مائی ورڈس, بغیر کسی مکاری کے, بغیر کسی لومڑ بن کے, یہ جو لومڑی ہیں ذہن صاف کر کے بچے ہیں ہمارے یہاں پر, بچارے یہاں پر سیاست میں بھی آنا چاہتے ہیں, ان کو برین واش نہ ان کے کریں, ان کے ساتھ شیطانیاں نہ کریں جا کے, کی ہیں پتہ ہے مجھے, تو ان کو کرنے دیں. جب وہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں گے پھر وہ یہاں کے مطابق چلیں گے, اور وہ پھر آپ کو لے کے آگے آئیں گے, آپ کو پاکستان کو روشن کریں گے. لیکن آپ نہیں روشن کرنے دے رہے پاکستان کو, کیونکہ خود تسی کسی جوگے نہیں رہے, کسی قابل نہیں ہے یہ. دیکھیں ان کی ورث کسی کی ہے بتائیں مجھے, کسی ایک کی ورث بتا دیں راجہ صاحب, 0 0. تو یہاں پر آ کے ہم مار کھا گئے. جب میں مجھ سے یہ کوئی ایسی بات کرے نا مجھ سے کہ میں ایسے کر رہا ہوں, میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, جیسے ڈینش میں مجھے سکھایا ہے. اگر میں غلط, یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ آگے سے بغیرت بن کے کہتے ہیں نہیں نہیں. جب آپ غلطی تسلیم کر کے ایکسیپٹ کرو گے آپ کامیاب ہو گے. یہی اللہ تعالیٰ نے بھی سکھایا ہے 4 کتابوں میں, قرآن پاک میں, باقی 3 کتابوں میں, تورات, انجیل سے, زبور سے لے کے یہ کیا کہتے ہیں بائبل میں بھی. ان لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, سیکھا ہے. یہ لوگ بھی میں بتایا نا جنگجو, لڑنے والے, جہالت میں ڈوبے ہوئے, آپس میں لڑتے تھے یہ. لیکن وہ تھا, اس کی مثال نہیں دینی کہ وہ بھی انج سے نسی انج رہنا ہے. آپ نے اب ان سے یہ سیکھنا کہ یہ اچھی جو باتیں ہیں, برائیاں تو ہر قوم میں ہوتی ہیں, اس کی سزا ملتی ہے, پولیس ہے ہر معاشرے میں, لیکن آپ نے ان سے اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنی ہیں. وہ نہیں ہم کر رہے, ہم نیگیٹیوٹی میں ہیں. سارا دن ایک قوم لگی ہوئی ہے ٹک ٹاک میں, انہیں راجہ صاحب کی آگے بدنا ہے. اور کیا ان کی کیا کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. ایک قوم سارا دن صبح سے لے کے 28 کروڑ بندہ ٹک ٹاک سے بیٹھا تھا, کھان نو روٹی نہیں ہے. 70% 80% جو ہے مر گئے ہیں, بجلی سے, پانی سے, ہر چیز سے. 3 ٹائم کی روٹی نہیں ہے پوری. 8,000 کہندے نے تنہا چ گزارا کرو, شاید ایک بڑا 8,000 روپے چ کہندے نے گزارا کرو, یعنی کہ ہن کھون چ گزارا کر لو. یہ وے تہاڈی یعنی کہ اس قوم دی اوقات, یعنی کہ شرم نال یار چلو بر پانی چ نہ جا کے اینے سارے اودے چ ڈوب جاؤ سارے, جنوں کیا گیا 8,000 چ گزارا کر لو. میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ باتیں کر رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, لوگ بھی سن رہے ہیں, ہمارے سامعین ناظرین بھی سن رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن ہر آدمی کو اپنا حق ہے, ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوریت اسی طرح ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کو حق دیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو بلائیں بھی, ان کے انٹرویو بھی لگائیں تو وہ لائک نہیں کرتے اپنے انٹرویو کو. شاید مجھے کوئی فائدہ ہوگا, آپ اس قوم کی بات کرتے ہیں. راجہ صاحب میں نے کسی کی انڈیویجلی بات نہیں کی, آپ دیکھ لیں, میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں سب کی. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ یہاں پر اپنے ملک کی سیاسی پارٹیوں کو لے کے چلنا چاہیے ایسے, میں نے اس کا رائے دی ہے. جب آپ یہاں کی لوکل سیاست ڈینش میں کامیاب نہیں ہے تو آپ کس منہ سے اپنی پارٹیاں چلاؤ گے؟ یہ نہیں کہ آپ کو آپ اس کے مکمل ہے, آپ صدر کوئی نہیں کہتا, وہاں تو آپ صدر لکھ لیتے ہیں نا. آپ میں یہ تو کہہ رہا ہوں, لامتی صدر خود ہی لکھے دے, اور پاکستان جاؤ تینوں لتر نہیں کو ماردا ایک, میں لامتی صدر ہے جی پیپر چ, او فلاں ڈمکانا صدر ہے, او جی او کی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نائب صدر ہے. شاید اس سلامتی صدر پہ بات کریں گے. اب ٹائم اجازت نہیں دے رہا, اگلے مہمان ہیں, تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, پھر علامتی صدور کی بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو جی, آپ کا شکریہ. سامعین ناظرین, یہ تھے شاہد نسیم جن کی آپ بات سن رہے تھے. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے, رائے دینے کا حق ہے. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, یہاں کہنے کی, بات کرنے کی آزادی ہے. سامعین ناظرین, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.